الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں سب کے سب کو جمع کرے گا، کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اپنے ساتھ کر لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم سب اپنی مدت مقررہ کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالی فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہنا ہے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین عرب تھے وہ جنوں کو بھی اہمیت دیتے تھے، کہانت کا پورا فلسفہ ان کے یہاں تھا، اور جنوں سے بھی بہت ساری توقعات وابستہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بھی ان کے یہاں بہت سارے بگاڑ پائے جاتے تھے۔ اس تناظر میں جہاں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ کیا انسان اور کیا جن سب اللہ کی مخلوق ہیں اور سب اللہ کے کنٹرول میں، سب کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے کہ جب تک اس کی زندگی ہے اس وقت تک جو کرنا ہے کرے، البتہ حساب کتاب کے لیے ایک دن جمع کرے گا اور کسی کو چھوڑے گا نہیں، سب کے سب کو۔ وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ انہیں جمع کرے گا۔ جمیعاً کا لفظ لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی ایک کو کہا جا رہا ہے، صرف جنوں کو کہا جا رہا ہے یا صرف انسانوں کو کہا جا رہا ہے، سب کو جمع کرے گا، پوری انسانیت کو بھی اور پوری جنی مخلوق کو بھی، سب کو جمع کرے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالی جنوں سے خطاب کرے گا۔ کیوں خطاب کرے گا؟ اس لیے کہ یہ انہیں کو تو بڑا سمجھتے تھے، انہیں کو تو پوج رہے تھے، تو انہیں کی جو جماعت ہوگی، جو گروہ ہوگا، معاشر الجن جنہیں کہا گیا ہے۔ اصل میں معاشرہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ رہنے والے۔ معاشرت ہم لوگ بولتے ہیں نا، ایک ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، معاشرہ بولتے ہیں۔
سماجی زندگی. تو معاشر کے معنی ہوتے ہیں ایک ساتھ رہنے کی جگہ. معاشر معنی چھوٹے چھوٹے گروپ جو ایک ساتھ رہتے ہیں. اب یہاں یا معاشرہ جن کا مطلب ہے کہ جن نامی مخلوق کے گروہ یا جنوں کا گروہ، ان کو پہلے خطاب کرے گا، اس لیے کہ انہی کو تو بڑا درجہ دے رکھا تھا سبوں نے. اور کہے گا کہ تم کو میں نے اختیار دیا تھا تو اس اختیار کا استعمال کر کے تم نے کیا کیا؟ انسانوں میں سے بہتوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا. اپنا ہمنوا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن نامی مخلوق نے ان کو ان کی انسانیت کے درجے سے گرا کر کے جو ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے، ابلیس تو انہی میں سے تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اب یہ انسان اگر جنوں کو بڑا مان لے تو گویا جاؤ جھگڑے کی جڑ تھی، اس جڑ کو اس نے بھی تسلیم کر لیا. آدم علیہ السلام ابلیس میں جھگڑا یہی تھا نا کہ کون بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اس کو بنایا تو بڑائی اسے دی. وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اس لیے میں بڑا ہوں. تو اب انسان اگر جنوں کو پوجنے لگے تو گویا اس کی بڑائی تسلیم کر لی. اسی کو کہا ہے قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو کیا کر لیا؟ اپنے ساتھ کر لیا، اپنا ہمنوا بنا لیا. یعنی اس نے اپنی بڑائی تم سے منوا لی، تم نے ان کی بڑائی مان لی. اب جب اللہ تعالیٰ یہ الزام دھرے گا کہ تم نے اپنے دشمن کو ذیل کرنے کی بجائے اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، اس وقت غیرت جاگے گی تو کیا بولیں گے؟ انسانوں میں سے جنہوں نے جنوں سے دوستی گانٹھ لی تھی وہ کہیں گے معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے. کیسے فائدہ اٹھایا ہے؟ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا. کیسے دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا وہ اصل سمجھنے کا سوال ہے. انہوں نے جنوں سے فائدہ کیسے اٹھایا؟ پورا ایک کہانت نام کا علم ڈیولپ کیا اور اس کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنا کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کی. ظاہر ہے جب ہمارا تعلق کسی موکل سے ہے، اس کے ذریعے میں کچھ مسائل کسی کے بظاہر حل کر دیتا ہوں اور اس سے بہت کچھ ایٹتا ہوں تو میں نے تو فائدہ اٹھایا نا. یہی کرتے تھے کاہن، یہی کرتے تھے. یہ تو ہوا یہ کہ انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا. اور جنوں نے کیسے انسانوں سے فائدہ اٹھایا؟ جن تو دشمنی کے جذبات رکھتے تھے اور انہوں نے گویا پہلے ہی سے یہ ٹھان رکھی تھی کہ انسانوں کو گمراہ کرنا ہے. جیسے عزازیل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے تو اس نے اعلان کیا تھا کہ ان میں سے اکثر کو تو شرگزار نہیں پائے گا، میں بھٹکا دوں گا، میں بھٹکا دوں گا. تو اب جب انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد نے جنوں کو بڑا مان کر کے ان کی طرح کی سوچ کے حامل ہو گئے تو گویا اس بگاڑ میں جن انسانوں پر کامیاب ہو گیا اور اس نے گویا اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا. یہ اس نے فائدہ اٹھایا انسانی کمزوری کو کیش کر کے. اسی کو کہا گیا کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمنوا بنا لیا تو گویا وہ فائدے میں رہے ہم گھاٹے میں آئے، بلکہ ہم نے بھی ان کے ذریعے
اپنی بہت ساری خواہشوں کی تکمیل کی ہے، تو معاملہ برابر سراور کا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ تو رہا ہے یہاں، لیکن جس نے یہ بات کہی اس نے ایک بات اور کہی، وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یعنی معاملہ صرف چند دن کا نہیں تھا، چند لوگوں کا نہیں تھا کہ انہوں نے جنوں کو ہم نوا بنا لیا یا جنوں نے انسانوں کو بہکا دیا۔ یہ سلسلہ مستقل چلا ہے نا، یہاں تک کہ ہمارے لیے جو تو نے مہلت مقرر کر رکھی تھی کہ دنیا میں اتنے دن رہنا ہے، وہ مہلت ختم ہو گئی۔ اس پوری مہلت میں ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ایسا نہیں کہ معاملہ یک طرفہ رہا ہے۔ اب تیرے حضور حاضر، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن جو کچھ کیا وہ تو غلط کیا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب اللہ ان جنوں یا انسانوں میں سے جنہوں نے بگاڑ کی راہ اپنائی ان کو کیا جہنم سے نجات دے گا؟ یہاں توبہ کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ ان کے علاوہ جو بچ گئے، جنوں میں سے بھی جو راہ راست پر رہے یا اہل ایمان میں سے بھی جو راہ راست پر رہے، انسانوں میں سے بھی جو راہ راست پر رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ اور جو ایک دوسرے کے ولی بن گئے، دوست بن گئے، ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ان کو نہیں بچائے گا، انہوں نے تو جرم کیا ہے، وہ تو مجرم ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب کیا ہے؟ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب حکمت والا کہا اور جاننے والا کہا، اس سیاق میں کیا مطلب؟ اصلاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آزمائش میں ڈالا ہے، چاہے انسانوں کو ڈالا ہو چاہے جنوں کو ڈالا ہو، کسی کو بھی ڈالا ہو، یوں ہی تو نہیں ڈالا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ چیک کرے کہ واقعتاً کون وفادار ہے اور کون وفادار نہیں ہے، کون اپنے حقیقی معبود کو پہچانتا ہے کون نہیں پہچانتا۔ اگر وفاداری کا ثبوت دے تو اس کو اور نوازے، اور بے وفائی کا ثبوت دے تو اس کو سزا دے۔ تو اس حکمت سے اس نے یہ گویا اختیار کا دروازہ کھلا رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ علیم ہے، جاننے والا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، یہ کوئی نئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ اختیار کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اصلاً سوچنے کی چیز ان کے لیے تھی جن کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ بعض ظالموں کو بعض کا ولی بنا دیں گے۔ دنیا میں تو یہ ان دونوں نے دوستی گاٹھی، تو اب قیامت کے دن جب سزا کی باری آئے گی تو ایسا نہیں کہ ایک سے میرا کوئی خاص تعلق ہے اس کو اپنے سے قریب کریں گے، اور دوسرے سے خاص تعلق نہیں ہے اس کو دور بھگا دیں گے۔ جن دونوں نے آپس میں دوستی گاٹھی تھی تو ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھیں گے۔ اب ان دونوں نے دوستی گاٹ کے بگاڑا کیا ہے تو دونوں کی سزا ایک ہی جیسی ہوگی، یہ نہیں کہ یہ انسان ہے تو اس کی سزا الگ، وہ جن ہے تو اس کی سزا الگ۔ اسی کو کہا گیا کہ جو انہوں نے کمایا ہے
اس کی وجہ سے بعض ظالموں کو بعض کا ولی بنا دیں گے. جس طرح دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، قریبی تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے، ویسے ہی آج قیامت کے دن جہنم میں بھی یہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں پارٹنر ہوں گے، اور ایک طرح کی سزا بھگتیں گے. ان میں ہم کوئی فرق کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہے اللہ کا عدل. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ نہ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے خلیفہ بنا دیا تو اب اس کو اعزاز مل گیا تو وہ جو چاہے وہ کرے، اس کو سزا نہیں ملے گی، اور نہ جنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے مہلت عمل دے دی تو وہ کچھ بھی کرے اس کی گرفت نہیں ہوگی. اس کو اگر مہلت دی ہے تو ٹھیک ہے، اس مہلت کا کیا صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور ان کی بھی گرفت ہوگی. اور اگر ان دونوں نے آپس میں کچھ سانٹھ گانٹھ بنا لی ہے تو اس سانٹھ گانٹھ کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ہی جیسی سزا اور ایک ہی جیسے عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا. اسی کا کذالک نولی. اب نولی کا ترجمہ ایک تو ہے دوست بنانا، ولی مانے بعض لوگوں نے کیا ہے بعض کو بعض پر تھوپ دیں گے، وہی تھوپ دیں گے مسلط کر دیں گے. تھوپ دینے مسلط کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے پر وہ مسلط ہوئے تھے، جن انسانوں پر مسلط ہوا، انسان جنوں سے قرب حاصل کر کے ان پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قیامت کے دن بھی اسی کرتوت کی وجہ سے ان کو ویسے ہی ایک دوسرے سے بانٹ دیا جائے گا. ہاں 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 مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ مولویوں میں علوم سفلیہ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا اس لیے کہہ رہا ہوں، جو مولویوں میں علوم سفلیہ کا کھیل کھیلتے ہیں، وہ کھیل کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں، سنیے، ہاں ڈھونگ کرتے ہیں. میں نے اتنی دفعہ فلاں سورہ پڑھی، اتنی دفعہ فلاں آیت پڑھی، اتنی دفعہ میں نے فلاں دعا پڑھی، جس کے نتیجے میں جن میرے قابو میں آ گیا ہے، اب اس کو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے. تو تمہارا کوئی کام اگر بگڑ رہا ہے تو 1,00,000 روپیہ یہاں جمع کرو، تمہارا کام میں اس کے ذریعے بنوا دوں گا. اچھا، اب آپ نے یہ جو ڈھونگ کیا اس کے ذریعے 1,00,000 روپیہ کمایا نا، اسی ڈھونگ کے ذریعے کہ کوئی موکل ہے، کوئی جن ہے جس سے میرا تعلق ہو گیا ہے اتنی محنت کرنے پر، اور اس کے ذریعے میں بگڑی بنا دیتا ہوں، اسی کے ذریعے نا. اس کے ذریعے جو آپ نے یہ 1,00,000 روپیہ ایک کیس میں کمایا، اور دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کی رسائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حد تک ہے کہ وہ غیب کا علم لے آتے ہیں اور کل کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو کل تم کو جو مصیبت آنے والی ہے اس سے میں پہلے بتا دوں گا، تم بچ جاؤ. یہ ڈھونگ بھی کرتے ہیں. ہاں دیکھیے، ہاں یہ چیز ڈھونگ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی آیات، اپنی کتاب اور اپنے کلمات اس لیے نہیں دیے تھے کہ ہم اس لیے نہیں دیے تھے
اور آپ اس سے یہ کام لے رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط؟ جو چیز جس کام کے لیے آیا تھا اس سے ہٹ کر کے آپ کو تو کہا کہ آپ محنت کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، دوڑ بھاگ کرو، کماؤ کھاؤ، آپ اس میں سے آسان راہ چن لیتے ہیں، جیسے چور چوری کر کے اکٹھے آرام سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا ہے، ویسے آپ بھی بیٹھے بیٹھائے ایک چٹکلا چھوڑ کر کے بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کسی سے. ہم محنت نہیں کرنی پڑتی زیادہ اس کمائی میں، کھول کے بیٹھ جائیے درگاہ، کھول کے بیٹھ جائیے خانقاہ، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ ہے فائدہ اٹھانا. اس کے برخلاف جن کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو اللہ سے دور کر کے، اللہ سے دور کر کے جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اس جن یا اس موکل کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے جو اللہ کرتا ہے، آپ کو تو اللہ کو نیگلیکٹ کر دیا، آپ نے اللہ کو نظر انداز کر دیا. اب جن نے آپ کو گمراہ کر دیا تو اس کا مقصد تو پورا ہو گیا، اس نے فائدہ اٹھایا. تو یہ ہے اصل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب سزا دی جائے گی تو جب سزا کی باری آتی ہے تو اچھے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں، تو بہانے تلاش کرتے ہیں کسی طرح بچ جائیں. ایسے ہی یہ جن اور انسان جب سزا سے دوچار ہوں گے تو وہ بھی بہانے تلاش کریں گے. تو ان کے بہانے کی کاٹ کرنے کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ اس دن پوچھے گا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتے؟ اب رسول تو آئے ہیں. ایک سوال صرف یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ہم انسان یہ تو جانتے ہیں کہ انسانوں میں فلاں رسول آیا، چاہے حضور آئے ہو، چاہے آدم آیا ہو، چاہے موسیٰ آیا ہو، چاہے ابراہیم آیا ہو، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جنوں میں کون رسول آیا، اس لیے کہ وہ دنیا بالکل الگ ہے. اگر ان کے ہاں کوئی رسول آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں اگر نہیں آیا ہوتا تو وہ خود اعتراض کرتے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے تمہارے درمیان رسول آئے تھے اور رسول تو نہیں آئے تھے ہمارے درمیان. ایک بات تو یہ ہے سمجھنے کی. اب رسول مشترک ہوتے تھے یا الگ الگ، یہ ایک سوال اٹھتا ہے. تو بعض شواہد ایسے ہیں کہ مشترک ہوتے تھے اور بعض دلائل ایسے ہیں کہ مشترک نہیں ہوتے تھے. ہاں، مشترک ہونے کے دلائل معلوم ہے. اس سے زیادہ اہم آیت ہے پوری سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ جو کہا گیا تم دونوں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو دونوں سے کون مخاطب ہے؟ جن اور انس دونوں ہیں. ایک بات. دوسری بات سورہ جن کے اندر ہے کہ ان کی ایک جماعت نے حضور کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور متاثر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا ہے. ایک تیسری بات بھی ہے قرآن میں جو آپ کو یاد نہیں ہے. یہ بتائیے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جن تھے یا نہیں تھے؟ اب وہ کیا کیا ہوا، لیکن اتنا تو ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر
جن تھے، ہے نا، اور ان کے احکامات کے پابند تھے، کہہ دیا یہ کرنا ہے کرو، وہ کرنا ہے کرو۔ اور قرآن میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا، اور جب انتقال کا اندازہ وہ سوچنے لگے کاش پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو اتنی زحمت سے بچ جاتے۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو قرآن میں تو یہاں تک ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے کہ ان کے درمیان انسانوں میں سے رسول نہیں تھے، انہی میں سے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول کیوں بھیجا۔ جب لوگ کہتے تھے کہ فرشتوں میں سے رسول آنا چاہیے، یہ دلیل دے کے کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اگر بھیجنا ہوتا تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے، ہمیں تو انسانوں کے درمیان بھیجنا ہے، اس لیے ہم نے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تاکہ انسان کو پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے کہ جیسے وہ انسان ہو کر کے یہ کام وہ کام انجام دے سکتا ہے، میں بھی انجام دے سکتا ہوں۔ ورنہ اگر فرشتہ کوئی ہو تو ہم جیسے لوگ بھی اعتراض کریں گے، وہ تو فرشتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، تو ہمارا ان کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی وجہ ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ویسے ہی جنوں کا معاملہ ہے، جن بالکل الگ مخلوق ہے انسان سے۔ اب جنوں کی رہنمائی کے لیے تو جنوں میں سے ہی رسول ہونا چاہیے، تاکہ صحیح پریکٹیکل وہ ان کو گائیڈ کر سکے، جیسے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ تم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، یعنی انسانوں میں سے انسانوں کے پاس رسول بھیجے، اور جنوں میں سے جنوں کے پاس رسول بھیجے۔ یہ مفہوم دیتے ہیں، اس مفہوم کی بھی پوری گنجائش ہے۔ تو یہ دو اینگل ہے جو دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ اب اس میں کون بہتر اور کون بہتر نہیں، یہ طے کرنا آج ضروری نہیں ہے، اس لیے ہوگا طے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، لیکن اب یہ بھی ہے قرآن میں کہ محمد کو مانا، تو اب کیسے کہیں؟ حدیث تشریح کرتی ہے کچھ، جو قرآن کہتا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے حدیث، کہ حضور کی رسالت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی تھی۔ اسی لیے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول فوراً سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی جن نے کیا ہے، جیسے آیت الکرسی کا واقعہ ہے۔ بیت المال کی چوری کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول سمجھ رہے تھے کہ وہ جن تھا جو آیا تھا اور یہ تماشا وہ تماشا کر رہا تھا۔ کیسے سمجھ جاتے تھے؟ جب تک کہ آپ کا کوئی ربط نہیں تھا، آپ کا کوئی لنک نہیں تھا، آپ ان کی نفسیات اور ان کے چال چلن سے آگاہ نہیں تھے، تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو بتایا تھا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آپ کی رسالت تھی ان کے لیے۔ سارے واقعے کا تعلق آیت سے نہیں ہے، آیت میں کہیں اشارہ نہیں ہے، قرآن میں کہیں اشارہ نہیں، لیکن احادیث میں تو ہے۔ تو ایسے ہی اور بھی بہت سارے اشارات ہیں احادیث کے اندر بھی، پڑھیے جی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو رسول تم میں سے آئے تھے وہ تمہارے اوپر یا تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ قصن مانے کیا ہوتا ہے؟ قصہ سنانا یا سنانا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو ڈراتے تھے مجھ سے اس دن کی ملاقات کے حوالے سے۔ لقاء اور ملاقات، جہاد اور مجاہدہ، ٹھیک۔ قالو، جب یہ بات اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا
تو وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنی ذات کے خلاف ہی گواہ ہیں، گواہی دے رہے ہیں، گویا ایسا ہوا ہے اور ہم نے اس میں غلط طرز عمل اپنایا ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، دنیا کی کشش نے ان کو یہ سب غلط کرنے پر آمادہ کیا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی ذات کے خلاف ہی گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ ناشکرے تھے، انکار کرنے والے تھے، تسلیم کر لیں گے۔ اب جب مجرم غلطی تسلیم کر لے تب مزید شواہد کی ضرورت ہے، گواہی کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اعتراف کر لیا کیس ختم، یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ ایک بہانہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم دنیا میں جب زندگی گزار رہے تھے اور دنیا کی کشش کا شکار ہو گئے تھے تو تیرے فضل اور تیرے کرم کا تقاضا تھا کہ ہم کو متنبہ کرتا، ہم کو یاد دلاتا، ہم کو بیدار کرتا، ہم کو چوکنا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو رسول بھیجنے کا سسٹم قائم کیا تھا، کتاب بھیجنے کا سسٹم قائم کیا تھا، آیات الہی بھیج کر کے ڈرانے کا انتظام کیا تھا، اس کا سبب یہی تھا کیا؟ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے تھا کہ تیرا رب نہیں کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا بے ظلم، زیادتی کے ساتھ۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں بستی کے رہنے والے کیا ہو؟ غافل ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیج دیتا ہے، پہلے کتاب بھیج دیتا ہے، ان کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے، تب عذاب بھیجتا ہے، تب ان کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسالت کا سسٹم قائم کیا تھا وہ تو اسی لیے کیا تھا کہ کوئی ایکسکیوز نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے، کہ ہم کو سنبھلنے کے لیے کوئی چانس نہیں دیا گیا اور ہمیں سنبھالا دینے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ ہم نے جو اتنا چھوٹ دی، اتنا مہلت دیا، فوراً غلطی پہ نہیں پکڑا، رسول بھیج کر کے تنبیہ کرنے کی کوشش کی، وجہ اس کی یہی تھی کہ تم یہ الزام نہ لگاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر ایک کے لیے مرتبے ہیں۔ اب جس نے جتنا کھیل تماشا کیا اسی لحاظ سے اس کی سزا ہوگی نا، کسی نے کم کیا ہے تو کم، کسی نے زیادہ کیا ہے تو زیادہ۔ اسی کو کہا گیا کہ سب کو یکساں سلوک نہیں ہوگا، جس نے جیسی غلطی کی ہوگی، جیسا جرم کیا ہوگا، اس کا لیول اسی کے لحاظ سے طے ہوگا اور اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ اللہ کی سزا طے ہوگی۔ اسی کہا لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ہر ایک کے عمل کے بارے میں علم ہے، کس نے اتنا کیا، کس نے اتنا کیا، کس نے اتنا کیا، کس نے اتنا کیا، سب معلوم۔ نہیں معلوم ہو تو ٹھیک ہے، ایک ڈنڈے سے ہانک دیں،
اب کلاس میں کسی نے شرارت کی نہیں معلوم ہے تو غصے میں سب کو مار دے. ہم جیسے جاہل لوگ تو یہ سب کر سکتے، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو اللہ تو جس نے جو کیا ہے، جس نے ہنگامہ کیا ہے، اس کو زیادہ سزا دے گا. جو اس کے سپورٹر ہیں، خاموشی اختیار کیے ہوئے بغل میں بیٹھے ہیں، جانتے کس نے کیا نہیں بتا رہے ہیں، ان کو اسی کے لحاظ سے سزا دے گا تو سب کو. یہ ہے جس نے جو عمل کیا ہے اس کے لحاظ سے اس کا درجہ طے ہوگا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اب جنوں کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست حضور کے زمانے میں جو مشرکین تھے ان کو خطاب کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا رب غنی ہے، یعنی تم اس کی بندگی کرو یا نہیں کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ذو رحمت، رحمت والا ہے. تم بندگی نہیں کر رہے ہو پھر بھی تم کو روزی دیتا ہے. تم بندگی نہیں کر رہے ہو پھر بھی تمہیں بندگی کی راہ سجھانے کے لیے رسول بھیجا، کتاب بھیجی. ورنہ تو اللہ کو ناراض ہو کر کے کچھ بھی نہ کرے تو تم کیا بگاڑ لو گے؟ اس کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، تمہارا تو بگڑ جائے گا. رسول نہ بھیجے تو بھٹکتے رہ جاؤ گے. اور جو کچھ تم کو سہولیات دے رہا ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اسے روک لے تو مر جاؤ گے. اسی کو کہا گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. تمہارا رب کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے. تمہارے کسی چڑھاوے یا عبادت کی ضرورت نہیں. ذو الرحمت، رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا دے جیسی تم شرارت کر رہے ہو. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارا جانشین بنا دے تمہارے بعد جسے چاہے. دوسری قوم کو لے آئے، وہ اللہ کی فرما برداری کرے گی، تم تو نہیں کر رہے ہو. رسول پہنچ گیا، کتاب پہنچ گئی، پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہو، مان کے نہیں دے رہے. اور تاریخی مثال دے دی گئی کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، کہ تم جو آج اس دنیا میں موجود ہو تو تم کو بھی اللہ ہی نے برپا کیا ہے، بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. تم سے پہلے بھی قوم گزری ہے، وہ بھی ایسے ہی گڑبڑ کر رہی تھی، ان کو ہلاک کر دیا. ان میں سے جو اچھے لوگ بچے تھے انہی کی نسل سے تو تم ہو. اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس میں سے کشتی پہ جتنے لوگ بچے تھے انہی کی نسل سے تو ہیں. اب یہ تاریخ تو سب کو معلوم ہے. قوم عاد، سمود عرب کے بغل کے علاقے میں تھے، سب تباہ کر دیے گئے. بس ان میں سے چند لوگ جو اپنے وقت کے رسول پر ایمان لائے تھے وہ بچائے گئے. انہی کی نسل سے تو بعد میں پھر سب لوگ پھیلے. ویسے ہی لوط علیہ السلام کی قوم تباہ کر دی گئی. جو دو چار لوگ بچے تھے انہی کی نسل سے تو وہ لوگ موجود ہیں. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم کو برپا کیا ہے یا پیدا کیا ہے دوسری قوموں کی نسل سے، ویسے ہی اللہ تعالی چاہے تو تم کو بھی مٹا دے اور تم میں دو چار جو اچھے لوگ ہیں ان کی نسل پھر بڑھائے، اس کو ترقی دے اور وہ لوگ دنیا میں موجود رہیں اور پھیلیں. اللہ تعالیٰ پہلے ایسا کر چکا ہے، اس لیے آج بھی کر سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. جو ایک بار ہو گیا وہ بار بار ہونا مشکل نہیں ہوتا، پہلی بار ہونا مشکل ہوتا ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے ان کو دھمکی دی گئی کہ نہیں مانو گے تو وقت قریب آ رہا ہے. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورہ انعام ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. مکی زندگی کے آخری دور میں ایک ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ایک بارگی پوری سورہ.
آگے کیا کہا مزید اللہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے لآت، وہ آنے والا ہے، دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے، اب کہہ رہا ہے کہ اس کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی، دھیرے دھیرے وہ ختم کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، وقت قریب آ ہی رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے دھیرے دھیرے فتح مکہ تک سلسلہ چلا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ جب تم کو مٹائے گا یا مٹانے کا پروسیس شروع کر دے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے، تم اس میں کوئی ہرڈل نہیں قائم کر سکتے، تم اس میں کوئی روڑا نہیں اٹکا سکتے، یہ تمہارے پاس پاور ہی نہیں، یہ تمہارے پاس طاقت ہی نہیں۔ آج تو بڑا ناز ہے، ہم سے زیادہ کون پاورفل ہے، ہم سے کون ٹکرا سکتا ہے، لیکن اللہ کا جب پروسیس شروع ہوگا تو تمہارے سارے پاور دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اسی کو کہا گیا وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ تم کچھ کر گزرو اور اللہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخری بار کہہ رہا ہے قل، کہہ دو، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، جو جی میں آتا ہے کرو، نہیں مان رہے ہو تو انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی ہے رسالت کی، اور تم جو میری مخالفت میں لگے ہوئے ہو کرو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے گھر کا انجام۔ لفظی معنی یہ، عاقبۃ الدار کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا جو ٹھکانہ ہے اس کا انجام کس کے لیے کیا ہے، ان قریب جان لو گے۔ جو اچھا کر کے آئیں گے وہ جنت میں، جو غلط کر کے آئیں گے وہ جہنم میں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اشارہ دے دیا کہ جو ظالم ہیں، اور ظالم کون ہے؟ مشرک ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کے بعض جو بگاڑ تھے اس بگاڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بنایا ہے اس میں سے زرع، جو چیز پیدا ہوئی ہے یا پروان چڑھتی ہے، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ۔ کس نے بنایا ہے؟ یعنی یہ مشرکین اللہ کے لیے اس میں سے جو پیداوار ہوتی ہے کھیتی سے یا مویشیوں سے، اس میں سے ایک حصہ بنایا ہے۔ ایک حصہ بنایا مطلب ایک حصہ اللہ کے لیے خاص کیا ہے۔ تو مشرک کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، مشرک کا مطلب ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب وہ جو کچھ کرتے تھے اس میں ایک طرف اللہ کا حصہ، ایک طرف جس کو شریک ٹھہراتے تھے اس کا حصہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا حصہ طے کیا ہے، لیکن اب اس میں گڑبڑی کیا کرتے ہو وہ دیکھو۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی جب ایک حصہ اللہ کے لیے کیا ہے تو باقی حصہ کس کے لیے؟ یا تو اپنے لیے، یا جن کو پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ ان کے لیے۔ تو جو بچتا تھا اس میں اپنے لیے بھی رکھتے تھے، اور جن کو شریک ٹھہرایا تھا ان کے لیے بھی رکھتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے جو میں نے الگ کر دیا یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے لحاظ سے، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے
شریکوں کے لیے جن کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، سفارشی بنا لیا ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ بت ہوں جن کو وہ پوجتے تھے، چاہے وہ جن ہوں جن کو وہ پوجتے تھے۔ اب اس کے بعد جو گھپلا ہوتا تھا وہ آگے ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی شرکائہم۔ یہاں پر عبارت چھوٹی ہوئی، ہاں، فلا یصل الی اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ فما کان للہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، یہاں سے پھر سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو الگ الگ حصے بنائے ہیں ان حصوں میں سے جو اللہ کے لیے خاص ہے اور جو شرکا کے لیے خاص، تو شرکا والے میں کوئی ہیر پھیر یا کمی بیشی نہیں کرتے تھے، کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی تو اس ڈر سے کہ شرکا ناراض ہو جائیں گے۔ البتہ اللہ کے لیے جو خاص رکھتے تھے اس میں سے نکال لیتے تھے، اس میں سے یوز کر لیتے تھے، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کو شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں سامنے ابھی ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو دکھائی نہیں دے رہا، پتہ نہیں اس کو پتہ بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ اس کے حصے میں سے نکال دیا ہے، اس لیے اس میں ڈنڈی مار دیتے تھے۔ ہم لوگ کیا یہ نہیں کرتے کہ جس کا کام کر رہے ہیں اگر وہ کھڑا ہے تب تو پورا کام کریں گے، اور وہ کہیں چلا گیا تو ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ سب بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اچھے اچھے لوگ یہ سب کرتے ہیں کہ مالک کے سامنے سارا کام پورا ہوگا، اب مالک نظر سے اوجھل ہوا ریسٹ، کام ہو چاہے نہیں ہو۔ ہاں، وہی معاملہ ہے کہ جو شرکا کے لیے، شرکا تو یہ سامنے ہے، گھر ہی میں بت بنا کے رکھ رکھا ہے، ویسی کمائی حرام ہے، اس میں پوچھنا کیا ہے؟ جی، اسی کو یہاں کہا گیا کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پس وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، یعنی کبھی اللہ کے لیے غربا پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پہ خرچ ہوتا ہے تو شرکا والا کبھی غریبوں پہ نہیں خرچ کر دیتے تھے کہ گھٹ رہا ہے، غریب زیادہ ہو گئے ہیں، غریب زیادہ مجبور ہیں، شرکا والا ان کو دے دے، یہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ جو اللہ والا ہے اگر گھٹ رہا ہے تو اللہ والا میں سے نکال کر کے کچھ بھی کرتے تھے۔ اب یہ جو گھپلا تھا یہ کیا تھا؟ اسی کا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو کم اہمیت دے رہے ہیں اور اپنے شرکا کو اور بتوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، یہی تو بڑا جرم ہے، یہی بڑا جرم ہے، یہی سنگین جرم ہے۔ اسی کو کہا گیا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ شرکا کا حصے کا تو چڑھا دیتے تھے، چڑھاوا، اس کو بانٹتے تو نہیں تھے جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں، اب چڑھا کر کے وہ اپنا چلے آتے ہیں، چاہے کتے کھائیں، چاہے بلی کھائیں، چاہے سڑے گلے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خوش ہے کہ چڑھ گیا ہے نا، چاہے وہ ویسٹ ہو جائے۔ اسلام کسی چیز کو ویسٹ نہیں ہونے چاہیے، قربانی بھی ہے، ہم نے قربانی کر دی لیکن ویسٹ نہیں کرنا ہے، اس کو آپ خود کھائیے، دوستوں کو کھلائیے، غریبوں کو بانٹ دیے، ویسٹ نہیں کرنا ہے اللہ کے نام سے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی راہ بتا دی، وہ تو ویسٹ کرتے ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے کہ فصل اور پیداوار میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس سے زیادہ سنگین حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکوں میں سے بہتوں کے لیے آراستہ کر دیا ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکائہم، اپنے شرکا کے لیے، ہے نا؟ جی اب اگر اس کو سمجھنا ہو تو پریکٹیکل تو ہمارے یہاں بھی ہے، بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، جانور بھی چڑھائے جاتے ہیں جو عام ہے، اور یہاں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی بھیڑ چڑھاتے ہیں غیر مسلم، ویسے وہ بھی چڑھاتے تھے۔ اور اگر کچھ تاریخ پڑھی ہوگی تو یہ بھی ملے گا کہ یہ قریش بھی یہ سب کرتے تھے، قریش بھی یہ سب کرتے تھے۔ حضور کے دادا کون تھے؟ عبد المطلب کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ کتنی اولاد ہوئی تو کیا منت مان رکھی تھی؟ جا کے پڑھ لیجئے گا۔ کیا نظر مان رکھی تھی؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن اولاد کی قربانی کے بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو چیز ہے کہ اپنے بتوں اور اپنے کیا کہتے ہیں مظلومہ معبودوں کے لیے اولاد جیسی قیمتی نعمت جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اس کے نام پہ بلا وجہ قربان کر دیا جائے، اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن صرف بتوں کو خوش کرنے کے نام پہ یہ سب کرتے ہیں۔ ہاں یہاں بھی غیر مسلموں کے ہاں ہے، مہادیو پہ چڑھایا جاتا ہے۔ ارے ان کی تاریخ میں تو یہ بھی ملے گا کہ گنگا مائی کو بھی چڑھاتے ہیں، لے جا کے گنگا میں پھینک دیا، یہ بھی ان کی تاریخ میں۔ اور آپ کو یقین نہ آتا ہو تو آج کل بھی آپ جا کر کے تمل ناڈو میں سمندر کے کنارے دیکھ سکتے ہیں کبھی نہ کبھی کہ لا کر کے باضابطہ گڈھا کھود کر کے بچے کو گاڑ کر کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اب جب جوار بھاٹا کا پانی آتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ یس، ایسے بھیڑ چڑھاتے ہیں سمندر کو، اپنے معبودوں کو۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لِيُرْدُوكُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اب ایسی چیز انسانوں کے ذہن میں جو بہت خوبصورت انداز سے کہ بت خوش ہو جائیں گے آتی ہے، اصلاً یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں پہنچا دے، ہلاکت میں لے جائے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ان کے دین کو گڑمٹ کر دے۔ دین کو گڑمٹ کر دے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے تو قربان کی جا سکتی، کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، لیکن جب یہ سمجھا دیا گیا کہ شرکا کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کا دین بگڑ گیا۔ اور نہ سمجھ میں آتا ہو تو اولاد کے چکر میں باباؤں کے قبر پر اور عرس پر لا کے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، کالا بکرا کرتے ہے نا، مرغا بھی چڑھاتے ہیں۔
اور بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں تو جان کے بدلے جان دیا، ٹھیک ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ کو یا ان کو جو جان نہیں دے سکتے؟ اللہ تو جان دیتا ہے، لیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے. تو ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانور قربان کر کے بٹوا دے، جان کے بدلے جان کا صدقہ کر دے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. لیکن جس کے اختیار میں ہے اس کے لیے نا، جس کے اختیار میں نہیں اس کے لیے کر رہے ہیں. یہاں دین گڑبڑ ہوتا ہے کہ ہم نے گویا اللہ کا اسٹیٹس اس کو دے دیا. دین یہاں گڑبڑ ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. فَذَرْهُمْ، پس انہیں چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ گڑھتے ہیں اسے چھوڑ دو. یعنی اللہ چاہے تو انہیں ایسا کرنے نہ دے، لیکن اللہ نے تو آزمائش کے لیے اختیار دے رکھا ہے. اگر روک دے تو آزمائش نہیں ہوگی، اس لیے ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دو. سمجھا دیا نا، بتا دیا نا، نفع نقصان کو کلیئر کر دیا نا، اب چھوڑ دو. اب اگر وہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ جواب دہ ہوں گے، اللہ ان سے نمٹ لے گا. تمہارا ٹھیکہ نمٹنے کا نہیں، تمہارا ٹھیکہ صرف سمجھانے کا ہے، بات پہنچانے کا ہے. یہ وہ بات ہے جو یہاں سمجھائی گئی. اصل میں جس طرح کے شرکیہ فکر میں، سوچ میں، عمل میں وہ لوگ مبتلا تھے، ایک ایک کر کے سب کی قلعی کھولی جا رہی. جیسے جنوں کو شریک ٹھہراتے تھے اس کی قلعی کھولی گئی، اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے ان کی قلعی کھولی گئی. اس کے لیے جو انہوں نے اپنے طور پر بہت سارے مراسم اور بہت سارے طور طریقے ایجاد کر لیے تھے کہ یہ چڑھانا ہے، وہ چڑھانا ہے، اولاد تک کو چڑھا دینا ہے، ان ساری چیزوں کی قباحت واضح کی گئی تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ سب ہماری غلط حرکت ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں سمجھائی گئی ہے. تو اللہ تعالی ہر ایک کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.